बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आज पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला टाइम से पहुंचे। आज कोई ताखीर भी नहीं हुई और ताखीर से केस शुरू नहीं हुआ बल्कि अपने टाइम से शुरू हुआ। और आज चूंकि फरीकैन थे तो फरीकैन के जितने वुकला ने दलाइल देना चाहे पेशावर हाई कोर्ट ने उनके दलाइल सुने और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे बैरिस्टर अली जफर उनके जवाबुल जवाब हुए। उसके बाद दो रुकनी बेंच ने यह पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील से कि आप मजीद कुछ कहना चाहते हैं। तो बड़ा बुनियादी सवाल होता रहा, वहां पे मुख्तलिफ जो आइन के आर्टिकल्स हैं उनकी बात होती रही और वहां पे बार बार एक ही चीज होती रही। इलेक्शन कमीशन ये कहता रहा कि देखिए जी इनके जो इलेक्शंस हुए हैं वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तहरीक इंसाफ के आइन के खिलाफ हैं। तो अदालत ने बड़े अहम रिमार्क्स जस्टिस जो इजाज अनवर हैं उन्होंने कहा कि देखिए अगर आइन के खिलाफ कुछ हुआ है तो आपने ना उनको शो कॉज दिया है और ना ही आपने उनको जुर्माना किया है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था। फिर उन्होंने मुख्तलिफ जो हवाले दिए और कहा कि जी फला आर्टिकल। तो उन्होंने कहा कि देखिए बात बहुत सादा है कि उस आर्टिकल के अंदर तो किसी किस्म के कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से कोई बात नहीं हुई। फिर एक और बात है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जज साहब ने एक अच्छी बात की और उन्होंने कहा कि देखिए बाकी जमातों में तो कोई सामने नहीं आने देता, कम से कम तहरीक इंसाफ में कोई मरोसियत नहीं है और आप जो है वो तहरीक इंसाफ की ये तो आप कह सकते हैं कम से कम एक वर्कर को आने के लिए आगे मौका दे रहे हैं। अब ये सारी सूरत हाल हुई तो वहां पे फिर एक ये भी मुतालिबा आया एक जो फरीक थे कि आप तहरीक इंसाफ को एक बार फिर इलेक्शंस करवाने का हुक्म दे दे। तो उन्होंने बहुत सादा अंदाज में कहा कि जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, ये सब कुछ है, तो आप ये कर सकते हैं। आप ये कैसे कर सकते हैं और आप कैसे एक उस चीज को, जमहूरियत के अंदर तो सियासी जमातों की हौसला अफजाई की जाती है ना कि उनको कमजोर किया जाता है। अब इस मामले के ऊपर अब से थोड़ी देर पहले पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन तमाम तर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो कोर्ट को समझते हैं, प्रोसीडिंग्स को जिन्होंने ऑब्जर्व किया, उन सब की राय यह है कि गालिब इम्कान यह है कि पेशावर हाई कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का जो निशान है वो बहाल कर देगी। और आप यूं समझिए कि बल्ले का निशान बहाल होने से बहुत सारे लोगों की सांस उखड़ेगी, नंबर वन। लेकिन तहरीक इंसाफ को दाद दें और तहरीक इंसाफ की नई जिंदगी वाली बात है वो क्या है कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतबादिल कार्ड भी अपना रख दिया है और ये जाहिर है आगे मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, अगर दूसरी सूरत में फैसला आता है जो कि उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि वो आज ही फैसला सुनाएंगे, तो इस सिलसिले में हामिद खान की जानिब से एक इंतहाई अहम बयान आया है। और हामिद खान जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज वो मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर हमें बल्ले का निशान नहीं देता तो कोई और निशान दे दे। हम बल्ले के अलावा किसी दूसरे इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ देंगे, लेकिन हमें इंतखाबी निशान दिया जाए ताकि हमारे वोटर्स को हमारे अपने उम्मीदवार के निशान का पता हो। अब ये बात क्या है, आप कहेंगे कि ये तहरीक इंसाफ क्या कर रही है कि बल्ले के निशान से पीछे क्यों हट रही है। ये वो आर्गुमेंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल के सुप्रीम कोर्ट या अदालती महाज के ऊपर रखेगी। क्यों? इसलिए कि इस वक्त कोशिश क्या है, कोशिश यह है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पास कोई इंतखाबी निशान ना हो, वो आजाद हैसियत में मैदान में उतरे। होगा क्या, मसलन एक बंदा, आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूं, कोई तीसरा बंदा भी इलेक्शन लड़ रहा है, आप क्लेम करें आप तहरीक इंसाफ से है, मैं क्लेम करूं, वो क्लेम करें मैं तहरीक इंसाफ, ये सारी बातें करने से होगा क्या? उससे होगा क्या कि तहरीक इंसाफ का वोटर कंफ्यूज हो जाएगा। तहरीक इंसाफ टिकट का ऐलान नहीं कर पाएगी कि हमारा पर जो बंदा वो वाला है हमारा वो उम्मीदवार है, तो तीनों ही कहेंगे मैं तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूं, मैं असल इमरान खान का उम्मीदवार हूं, तो तहरीक इंसाफ का वोट तकसीम हो जाएगा, तहरीक इंसाफ का वोटर कंफ्यूज होगा। उसका फायदा किसको होगा? उसका फायदा मुस्लिम लीग नून को होगा। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह प्लान बिल्कुल ठीक है कि हमें इंतखाबी निशान दे दें, आप कोई भी इंतखाबी निशान दे दें। और मैं इसको समराइज यूं करना चाहता हूं कि कोई उनको बताए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला या कोई और निशान नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान इमरान खान है और इमरान खान जिसके ऊपर जहां हाथ रखे वो चलेगा।
اور یہی وہ پلان ہے جس کو مد نظر رکھ کے پاکستان تحریک انصاف یہ بات کر رہی ہے. اور دوسری جانب عمران خان کو لاہور کے بعد جو ان کا 89 والا حلقہ ہے میاں والی والا, وہاں پہ بھی ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں. یوں عمران خان کو ٹیکنیکلی اب 8 فروری کے جو الیکشنز ہیں اس سے باہر کر دیا گیا ہے. گو کہ عمیر نیازی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف باقاعدہ اب عدالتی محاذ کے اوپر جائیں گے اور اتنی آسانی سے اس چیز کو نہیں ہونے دیں گے. دوسری جانب شاہ محمود قریشی ہیں, ان کے 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں. انہوں نے بھی اس معاملے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. ان سے ہٹ کے اسے آگے چل کے سنم جاوید ہیں, سنم جاوید کے بھی کاغذات نامزدگی جمع جو ہے وہ مسترد کیے گئے ہیں. چونکہ آپ نے مریم نواز کا جو رستہ ہے وہ آپ نے صاف رکھنا ہے, تو انہوں نے بھی اس معاملے کو چیلنج کر دیا ہے جو اپیلیٹ ٹرائیبیونل کا ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں, تو وہ بھی الیکشن لڑنے کے حوالے سے بھرپور اگلے انداز میں جانا چاہتی ہیں. اب میں آپ کو ایک اور جو اس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آج امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ ایک اہم بینچ جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کا جو سنگین غداری کیس ہے اس کو سن رہا تھا, جس میں ان کو سزائے موت دی گئی تھی. اور سزائے موت اس وقت کی جو خصوصی عدالت تھی جس کو جسٹس وقار سیٹھ صاحب جو ہیں وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے, اس میں انہوں نے قرار دیا تھا کہ جنرل مشرف جو ہے وہ پاکستان کا آئین توڑنے کے مرتکب ہوئے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر 196 صفحات پہ مشتمل تفصیلی فیصلہ تھا, اس کے اندر جنرل مشرف کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں آئین پاکستان توڑ کے, آرٹیکل 6 جس کی تعریف کرتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ مثالی سزا کے مستحق ہیں, اور الزام جو بھی ان کے اوپر تھے الگ الگ ان کو سزائیں سنائی گئی تھی. اور یہ کہا گیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی, اور ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ ان کی سزا کے اوپر عمل درآمد ہو, قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو گرفتار کریں. اور اس کے بعد کہا گیا تھا کہ اگر وہ مردہ حالت میں بھی ملے تو اس حوالے سے ان کی لاش کو اسلام آباد کے ڈی چوک کے اوپر اگلے 3 روز کے لیے لٹکایا جائے. لیکن اس فیصلے کو لے کے بہت سخت رد عمل آیا تھا, اور پھر جو خصوصی عدالت کا فیصلہ تھا اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا تھا, کالعدم قرار دیا تھا, جس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی موجود تھے. لیکن آج جو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے اس نے وہ فیصلہ بھی جو ان کا تھا لاہور ہائی کورٹ کا اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے. تو جنرل مشرف کی اپیل کو آج مسترد کر دیا گیا ہے, اور اس مسترد کرتے ہوئے یا خارج کر دیا گیا یوں کہہ لیجئے جنرل مشرف کی سزائے موت کو برقرار رکھا گیا ہے. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ ان کے پاس جتنے رینکس تھے, جو چیزیں فوج کی مرات ہیں, وہ اب عملی طور پہ قانون کی نظر میں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے جنرل مشرف کی موت کے بعد ان کو پاکستان لایا گیا اور قومی پرچم میں لپیٹ کے ان کو دفنایا گیا, تو میرے خیال ہے پاکستان میں یہ ممکن نہیں. گو کہ ایک مثال برطانیہ کی موجود ہے جہاں پہ فوجی عامر کو قبر سے نکال کے پھانسی دی گئی تھی, وہ بے شک علامتی ہی تھی لیکن انہوں نے یہ کام کیا تھا. لیکن پاکستان کے اندر ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ دلی ابھی بہت دور ہے, وہ والی صورتحال ہے. تو جنرل مشرف تمام فوجی اعزازات اور پینشن سے محروم تو ہو گئے ہیں, ان کی فیملی جو ہے, لیکن عمل درآمد والی بات ہمیں دکھائی اس وقت نہیں دیتی. اور جب آخری بار جنرل مشرف کو سزائے موت سنائی گئی تھی اور یہ سب کچھ ہوا تھا, ان کے اوپر یہ ثابت ہوا تھا کہ پاکستان کا آرٹیکل توڑا ہے, تو آج طے ہو گیا ہے کہ پاکستان میں پہلی بار کسی شخص کو آئین توڑنے والے کے اس کا نام جنرل مشرف ہے, اس کو سزا دے دی گئی ہے. اب عمل درآمد ہونا یا نہ ہونا, جسٹس وقار سیٹھ جنہوں نے سزا سنائی تھی وہ بھی دنیا میں نہیں ہے, جس کو سزا ہوئی تھی جنرل مشرف وہ بھی دنیا کے اندر نہیں ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب یہ ہوا تھا تو اس وقت ان کے ادارے کی جانب سے یعنی فوج کی جانب سے بہت سخت رد عمل آیا تھا, شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جنرل مشرف سب کچھ ہو سکتے ہیں, غدار نہیں ہو سکتے. لیکن آج سپریم کورٹ کی سماعت کے بعد بہرحال میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے خود سے کنکلوڈ کر دیا ہے کہ جنرل مشرف کا سٹیٹس کیا ہے, جنرل مشرف کی حیثیت کیا ہے, اور اب اس کے بعد کوئی عدالت پاکستان کے اندر نہیں ہے. تو اب لیکن عمل درآمد ظاہر ہے وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا. اب چونکہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا ذکر ہوا تو رات کو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے
ان کے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کارروائی ہو رہی ہے اس کے اوپر باقاعدہ اپنا جو نوٹ ہے وہ جاری کیا ہے، اور اس چیز کو لے کے اب جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ان کو جو شو کاز دیا گیا تھا اس کا تفصیلی جواب جمع کرا دیا ہے، اور جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں ان کی تردید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کونسل جج کے خلاف معلومات لے سکتی ہے لیکن کسی کی شکایت پر کارروائی نہیں کر سکتی، اور سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے جاری احکامات رولز کی توہین کے مترادف ہیں۔ رولز کے مطابق کونسل کو معلومات فراہم کرنے والے کا کارروائی میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اور پھر انہوں نے اٹارنی جنرل کی بطور پروسیکیوٹر تعیناتی پر اعتراض کیا اور کہا کہ کونسل میں ایک شکایت کنندہ پاکستان بار کونسل بھی ہے، اٹارنی جنرل شکایت کنندہ پاکستان بار کونسل کے چیئرمین ہیں۔ بار کونسل کی شکایات سیاسی اور پی ڈی ایم حکومت کی اما کے اوپر دائر کی گئی ہیں، جس میں انہوں نے کہا پاکستان بار کی 21 فروری کو اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف سے ملاقات کے روز ہی پاکستان بار کونسل نے شکایت دار کرنے کی قرارداد منظور کی۔ شوکاز کا جواب جمع کرانے سے پہلے ہی گواہان کو طلب کرنے کا حکم خلاف قانون ہے۔ یہ الزام سراسر غلط ہے کہ مجھ سے کوئی بھی شخص بآسانی سے رجوع کر سکتا ہے۔ ان کا غلام ڈوگر کا کیس میں کیسے اپنے سامنے مقرر کر سکتا تھا؟ وہ تو انتظامی معاملہ تھا، تو میرے تو اختیار میں نہیں تھا۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد انہوں نے مختلف جو پلاٹس کے حوالے سے بتایا کہ جو فلا پلاٹ تھا وہ میں نے اپنی سیلریڈ اکاؤنٹ سے کروایا، پھر گجرانوالہ کے پلازے سے متعلق بتایا کہ وہ میرے جج بننے سے پہلے کا ہے اور میرے تمام اثاثوں کے اندر وہ ڈکلیئرڈ ہے۔ اب رہی بات بچوں کی، تو اس پہ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں طے شدہ اصول ہے کہ بچوں کے معاملے پہ جوڈیشل کونسل کارروائی نہیں کر سکتی۔ پاک روڈ اسلام آباد کے پلازے کی پلاٹ کی ادائیگی اپنے سیلری اکاؤنٹ سے کی، ایلائٹ پلازا گجرانوالہ سے کسی صورت کوئی تعلق ان کا نہیں ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چیزیں جو ہے وہ کس طرح کی ہیں، اور اس وقت جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب چونکہ آج 10 تاریخ ہے اور کل 11 تاریخ ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہاں پہ جلد بازی کی جا رہی ہے اور کسی مخصوص معزز شخصیت کا خیال یہ ہے کہ وہ یہ کارروائی کر کے یا ان کو ہٹا کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی احتساب سے بالاتر نہیں ہے، قانون سے بالاتر نہیں ہے، اور دیکھیں ہم اپنے گھر سے صفائی شروع کر رہے ہیں۔ یہ اگلے چند روز کے اندر معاملہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔